بہت کم علماء ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہیں، ایسے بہت کم علماء ہیں کہ جو تینوں کام اور چاروں طریقے اختیار کریں۔ میرے اب جملے کو سمجھنا، میں تفاخر نہیں کرتا، میں تعلی اور تکبر کی بات نہیں کرتا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ میں نے تینوں کام اور چاروں طریقے اختیار کیے، تینوں کام اور چاروں طریقے۔ ہم نے اشاعت دین بھی کی ہے اور فضائل کے ساتھ کی ہے، دفاع دین بھی کیا ہے اور دلائل کے ساتھ کیا ہے، نفاذ دین بھی کیا اور 10 سال جہاد کیا ہے، ہم نے تینوں کام کیے۔ اور چاروں طریقے تحریر بھی ہے، تقریر بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا واسطہ ایسے فرد سے پڑا ہے جو تینوں کام اور چاروں طریقوں کے مطابق چلا۔ تو ایسا بندہ ملے تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے یا اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ رکاوٹ نہ ڈالو، ساتھ دو، ساتھ دو، ساتھ دو، رکاوٹ نہ ڈالو، ساتھ چلو، تعاون کرو۔ نہیں کر سکتے دعائیں کرو، دعا بھی نہیں کر سکتے ایک طرف بیٹھ کے پھر تماشا دیکھ کرو، ہماری لڑائی دیکھو، مزے لوٹو بیٹھ کر، بھئی ہمارا بندہ لڑتا کیسے ہے، لڑتے ہو دیکھ کر لوگ تماشا تو دیکھتے ہی ہے نا، تماشا دیکھو۔ جو لڑنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں، کھیلنے والے، وہ شور نہیں کرتے، تماشا ہی شور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کام میں دیکھو ہم شور نہیں کرتے، دائیں بائیں شور ہو رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی میری جماعت کا ذمہ دار، کوئی ہمارا کارکن، ہمارے مرکز کا استاد، کوئی آپ کو شور کرتا نظر نہیں آئے گا، تسلسل سے کام کر رہا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں فٹ بال ہو رہا ہے تو جو پلیئر ہوتا ہے وہ شور نہیں کرتا، وہ گیند سے کھیلتا رہا، میں نے گول کیسے کرنا ہے، اور باہر والے ہا 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 لگا ہوتا ہے۔ تو ہم کھلاڑی اس لیے ہم شور نہیں کرتے، یہ تماشائی شور کر رہے ہیں۔ تماشائیوں کا شور دے کر پلیئر پر اعتراض نہیں کرتے، پلیئر کو داد دیتے اس نے گول کیسے کیا ہے، اس نے وکٹ کیسے اڑائی ہے، اس نے کیچ کیسے کیا ہے، اس نے گول کیسے کیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کھیلتے تو نہیں لیکن کھیلیں دیکھتے تو ہے نا۔ میرا جب قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوا تو میں نے والد صاحب سے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ گکھڑ منڈی شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے 1.5 سال ابتدائی تعلیم حضرت کے گھر حاصل کی ہے۔ حضرت کے گھر میں جاتا، گھر کے کام میں کرتا، اس طرح میں نے حضرت کے پاس رہ کر پڑھا ہے۔ ہم نے مسلک اور عقیدے کو حفظ کے دوران سمجھا اور امام اہل سنت سے سمجھا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ اس نعمت کی قدر کرو۔ حضرت شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اہل سنت سمجھتا ہے وہ ایسا بندہ تلاش کرے کہ جس نے حفظ کے سال شیخ سے درس قرآن میں بیٹھ کے مسئلہ عقیدہ اس عمر میں سمجھا ہو جب آدمی کو دلائل بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور میں اس لیے کبھی کسی بیان میں جاؤں میں کہتا ہوں بچے بٹھاؤ بیان میں، حفظ کے لڑکے ساتھ بٹھاؤ، یہ سنیں بیان، میں سمجھتا ہوں یہ سمجھیں گے نہیں، ابھی یہ دلیلیں یاد کریں گے اور بڑے ہو کے پھر یہ بیان کریں گے۔ میں امام اہل سنت کے درس میں بیٹھتا، دلیلیں مجھے بحمد اللہ تعالیٰ اس عمر کی یاد ہے، اب سمجھ آئے گی یہ دلیل کیا تھی، یہ بات کیوں فرمائی تھی، یہ جملہ کیوں فرمایا تھا، وہ آج سمجھ آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس کی قدر کرو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کام کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ انبیاء کے وارث ہیں، وارث نے وہی کام کرنا ہے جو مورث نے کیا ہے۔ مورث کے 3 کام اور 4 طریقے، آپ نے انشاءاللہ تینوں کام اور 4 طریقے اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ چاروں نہیں کر سکتے، جو کر سکتے اس پر اپنی جان کھپائیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے طلباء ہیں جن کو جہاد کا شوق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھی کرایہ میں دیتا ہوں، افغانستان چلے جاؤ، دوبارہ ہمارے پاس نہیں آنا، بس چلے جاؤ، ہمارے پاس پھر نہیں آنا، تو بعد میں آئے گا، تیرے پیچھے 10 ایجنسیاں پہلے آئیں گی، تو نے چلا جانا ہے، ہم نے پھنس جانا ہے۔ بھائی چلے جاؤ، کرو، کو منع کرتے تمہیں؟ آپ میں سے کسی کا جہاد کا شوق ہو، میں آپ کو روک تو نہیں رہا کہ آپ نہ کرو، بس پھر یہاں نہ ٹھہرو، بس آپ نے جہاد کیا کسی کیس میں مطلوب ہو، پھر یہاں نہ ٹھہرو، پھر پہاڑوں میں ٹھہرو۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور ہر 15 دن بعد جا کر گھر میں بیگم کے ساتھ بھی سونا، ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور ڈالوں پر یا ملک میں گھومنا بھی ہے، ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور ساتھ مدرسوں میں رہنا بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد کرنا ہے تو پھر جہادی زندگی اختیار کرو، تبلیغ کرنی ہے تبلیغی زندگی اختیار کرو، ہمارے ساتھ مل کر دفاع دین کرنا ہے پھر ہمارے طرز کو اختیار کرو، اس میں نہ آپ کو الجھن ہوگی نہ ہمیں الجھن ہوگی، ہمارے مطابق چل سکتے ہیں بہت اچھا، نہیں چل سکتے تو معذرت، ابھی تو سبق شروع ہوا ہے، شروع بھی نہیں سبق ہوا، ابھی تو افتتاح ہو رہا ہے، دعا ہونی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ اس کا خیال فرمائیں۔ تو میں نے آج کی مجلس میں بنیادی بات عرض کی ہے، رسول اکرم، اب خلاصہ سن لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہنا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر اعتراض ہوتے ہیں، میں بعد میں دلائل سے پیش کروں گا یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں آئیں گے، تو آپ تو کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ پھر آپ جواب دیتے ہیں وہ امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، گویا نبی بنی اسرائیل کے اور امتی حضور کے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مرزا صاحب بھی ایسے ہی ہیں، امتی بھی ہیں نبی بھی ہیں، دونوں حیثیتیں جمع ہیں، تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا؟ پھر اس میں آپ کو پھر جواب دینا پڑتا ہے، اور ترجمہ ہمارے والا کر لو، اعتراض ہے ہی نہیں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا نازل ہوں گے؟ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ترجمہ کہاں سے نکالا ہے پیدا نہیں ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھوں نبی نہیں آئے گا، یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ لا نبی بعدی کا معنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آئے گا کہاں سے نکالا ہے؟ اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے، اور بعدی اس کی خبر ہے، ایسی ہی ہے۔ اور بعدی جو خبر ہے وہ تو مرفوع ہوتی ہے، بعدی تو مرفوع نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ محلل مرفوع ہے، یہ متعلق ہے ثابت القائن معذوف کے، تو قائن نکالیں گے تو ترجمہ ہوگا نا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ آپ قائن نہ نکالنا، مولود نکال لیں، محذوف نکالنا ہے، ترجمہ تب ہونا ہے۔ قائن نکالنے پر اشکال ہے، مولود نکالنے پر کوئی اشکال نہیں ہے، تو آپ محذوف ایسا نکالیں جس پر کوئی اشکال نہ ہو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور یہ آپ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نہیں ہوں گے بلکہ پرانے نبی ہوں گے جو دوبارہ آئیں گے۔ نئے نبی کا آنا اور ہے، اور پرانے نبی کا دوبارہ آنا یہ اور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر حضرت جبریل نے جو مریم علیہ السلام کو بشارات دی ہیں، اس میں ایک بشارت یہ تھی، یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ لوگوں سے بات کرے گا، جب بچہ ہوگا تب، جب بوڑھا ہوگا تب۔ بوڑھا ہوگا بات کرے گا، یہ تو کوئی بشارت کی بات نہیں ہے، سارے ہی بوڑھے بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کر لی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی بشارت ہے؟ یہ تو کوئی بشارت نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اس عمر میں بات کریں گے، بڑھاپا بھی ہوگا اور بات بھی کریں گے۔ اور یہ تب ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھایا تو آپ کی عمر 32 سال ہے۔ 32 سال کا بندہ کہول نہیں ہوتا، 32 سال کا شاب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اٹھا لیا، پھر دوبارہ آئیں گے، اور کتنے سال زندہ رہیں گے؟ کتنے سال؟ 40 اور 32 جی 40 اور 32 72 ہو گئے، تو 72 سال کا شاب ہوتا ہے یا کہول ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن کریم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بڑھاپے میں باتیں فرمائیں گے، اور 72 سال کا بندہ گھر میں ہو تو کہتا ہے یہ ہمارے گھر کے سب سے پرانے آدمی ہیں، ایسی کہتے ہیں نا، تو پرانا نبی، وہ پرانے نبی ہے، دوبارہ ہیں، اس لیے ہم نے کہا یہ ترجمہ کرو آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یا ترجمہ کرو آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں